الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحمه وما بين رجليه أضمن له الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم سامعین، دنیا کا ایک قانون اور ضابطہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی آدمی کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے، جس چیز کو ایجاد کیا گیا ہے اس کے بنانے کا طریقہ بھی بتلاتا ہے، اس کو چلانے کا، اس سے نفع لینے کا طریقہ بھی بتلاتا ہے، اور اگر اس ایجاد کرنے والے کے طریقے کے مطابق وہ ایجاد شدہ چیز کو استعمال کر لیا جائے، وہ چیز لمبے عرصے تک چلتی بھی ہے اور نفع بھی دیتی ہے، اور اگر اس طریقے سے ہٹ کر اس کو استعمال کیا جائے وہ چیز ناقابل استعمال ہو جاتی ہے، نفع بخش نہیں رہتی بلکہ جلد خراب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی بھی موٹر کو لے لیں، گاڑی کو لے لیں، اس کو بنانے والے نے اسے چلانے کے لیے جن جن چیزوں کا ضروری ہونا قرار دیا ہے، اگر کوئی آدمی وہی چیزیں استعمال کرے گا تو وہ چیز استعمال خوب اچھی طرح ہوگی، نفع دے گی، چلے گی، اور اگر اپنی مرضی سے اس میں چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دے گا، پیٹرول کی جگہ پر پانی استعمال کر لے گا تو وہ گاڑی چلے گی نہیں بلکہ نقصان ہوگا، وہ خراب ہو جائے گی۔ ایسے ہی پورا وجود اس کے خالق، اس کے موجد اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ایک عضو کو بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، اور اللہ رب العزت ہی نے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ انسان اپنی مرضی سے کسی وجود کو استعمال کرنا شروع کرے گا، کسی عضو کو استعمال کرے گا، وہ عضو دنیا کے اعتبار سے بھی نقصان مند ثابت ہوگا اور آخرت کے اعتبار سے بھی اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اگر جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا، دنیا کے اندر بھی سکون، اطمینان ملے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اسی ضمن میں جسم کے حصوں میں سے ایک سب سے اہم حصہ وہ زبان ہے۔ دیکھنے میں گوشت کا ایک ٹکڑا نظر آتا ہے، ہڈی کوئی نہیں، سخت کوئی نہیں، لیکن اس کا انسان کی زندگی میں بڑا اہم کردار ہے۔ انسان کے لیے جنت بنانے میں یا دوزخ میں جانے کے لیے اس کا بڑا کردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان ساری زندگی گناہوں کی سی زندگی گزارتا ہے، گناہ گار کی سی زندگی گزارتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے اس زبان سے ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو اللہ کی رضا والا ہوتا ہے، اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ساری زندگی انسان نیک عمل میں گزارتا ہے، لیکن موت سے تھوڑی دیر پہلے اللہ کی ناراضگی والا ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے، اسے بھی معلوم نہیں ہوتا اس نے کیا کہا، اس کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے، اور ان میں سے بھی خاص اپنے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے ہاتھ میں کل قیامت والے دن علماء کا جھنڈا ہوگا، اتنی بڑی شخصیت، علم کے پہاڑ، ان کو مختلف اعمال کے بارے میں بتلایا، نماز کا دین کے اندر کیا رتبہ مقام ہے، حج کا دین کے اندر کیا رتبہ مقام ہے، جہاد کا کیا رتبہ مقام ہے، زکوٰۃ کا کیا رتبہ مقام ہے، ایک ایک عمل کو بتلایا اور اس کی اہمیت کو بتلایا۔ سب سے اینڈ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان کو یوں پکڑا، کہا املک علیک ھذا، املک علیک ھذا،
اس زبان کو اپنے قابو میں رکھ لینا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب میں پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے بڑے اعمال اور ان کے اینڈ پر آپ نے زبان کو پکڑ کر کہا اسے کنٹرول میں کر لینا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، معاذ تمہیں معلوم ہے جہنم میں اوندے منہ لوگ اسی زبان کی وجہ سے گرائے جائیں گے۔ ایک طرف آپ کی عبادات، آپ کا روزہ، آپ کی صدقات، آپ کے نمازیں، آپ کی تلاوت، تمام عبادات ایک طرف، اور آپ کی زبان کا کڑوا بول ایک طرف، بد اخلاقی ایک طرف، یہ بد اخلاقی آپ کی تمام عبادات پر پانی پھیر دے گی۔ یہ آپ کی زبان کی چغل خوری آپ کی تمام عبادات پر پانی پھیر دے گی۔ یہ آپ کی زبان کی غیبت کرنا آپ کی تمام عبادات پر پانی پھیر دے گی۔ آپ کی زبان سے تکبرانہ کلمات نکل جانا، بول نکل جانا آپ کی تمام عبادات پر پانی پھیر دے گا۔ اس لیے مین چیز زبان کو قرار دیا کہ جس کے قبضہ میں زبان ہو گئی اس کے تمام اعمال محفوظ ہیں، اور جس کی زبان اس کے قبضہ میں نہیں اس کا کوئی عمل محفوظ نہیں رہ سکتا، کیونکہ ایک انسان اگر نماز پڑھے اور اس کے بعد جا کر غیبت کر لے، نماز پڑھے اور اس کے بعد جا کر جھوٹ بول لے، نماز پڑھے اور اس کے بعد جا کر چغل خوری کر لے، نماز پڑھے اور اس کے بعد جا کر تکبرانہ بول لے، تو اس کی وہ عبادت تو ختم ہو جائے گی، زیرو ہو جائے گی۔ اس لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام کی حفاظت زبان کی حفاظت کے ساتھ قرار دیا گیا۔ ایک دفعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اور اپنی زبان کو یوں پکڑا اور رو رہے۔ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا امیر المؤمنین یہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ان ھذا الذی اوردنی الموارد، اس زبان نے مجھے بڑی ہلاکتوں میں ڈال دیا۔ آپ ذرا تصور کریں کس قدر عظیم ہستی اور کس قدر عظیم ہستی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین ہستی، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین ہستی، لیکن زبان کو پکڑ کر کہہ رہے ہیں کہ اس زبان نے مجھے ہلاکتوں میں ڈال دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے زمانے میں 3 کام کر لو تم فتنے سے محفوظ رہ جاؤ گے۔ اس میں سے پہلا عمل وہ زبان کی حفاظت کو قرار دی، املک علیک اللسان ولیسع بیتک وابکی علی خطیئتک، زبان کی حفاظت کر لینا، گھر کی چوکھٹ کو لازم پکڑ لینا اور اپنے گناہوں پر روتے رہنا، اللہ رب العزت ہر فتنے میں تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ زبان جو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہمیں ایک نعمت ملی ہے، ہم اس زبان کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں، اس زبان سے ہمیشہ میٹھے بول بولیں، ہمیشہ لوگوں کے دل جوڑنے والی بات کریں، ہمیشہ لوگوں کی تسلی کا ذریعہ بنیں۔ کتنی خوبصورت بات فرمائی کہ جس نے کسی مصیبت زدہ کو تسلی دی، اس کی تعزیت کی، اس کی پریشانی میں اس کا حال بتا دیا، فرمایا کسی بردن فی الجنہ، بردن فی الجنہ، اسے قیامت والے دن جنت کی خاص پوشاک چادر پہنائی جائے گی۔ تو زبان تلاوت کریں، زبان پر ہمیشہ اپنی زبان پر تلاوت کو جاری رکھیں، اپنی زبان پر کلمے کو جاری رکھیے، استغفار کو جاری رکھیے۔ ایک استغفار آپ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ کر سکتے ہیں۔ اس پر ایک زبان کے اس ورد پر کتنا کچھ ملنے والا ہے، کتنی نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہر تنگی سے پریشانی مل جاتی ہے، اللہ رب العزت اولاد اور مال کے نعمت سے نوازتے ہیں۔ استغفار زبان کا ذکر ہے، ایسے ہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمات ایسے ہیں، فرمایا ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان حبیبتان عند الرحمن، زبان پر انتہائی ہلکے، اللہ کے ہاں انتہائی محبوب، اور میزان میں ترازو کو بھرنے میں سب سے زیادہ وزنی۔ تو یہ زبان کے کلمات ہیں۔ سب سے زیادہ بہترین بندہ اللہ کے ہاں وہ بندہ ہے جو اپنی زبان کو ہمیشہ
اللہ کے ذکر سے تر رکھے، اللہ کی یاد سے اپنی زبان کو تر رکھے۔ یہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ بندہ ہے۔ آج سب سے زیادہ زبان کی وجہ سے معاشرے میں فساد اور بگاڑ ہے۔ آج ہم لوگوں کے عیوب ڈسکس کرتے ہیں، لوگوں کے عیوب پر بات کرتے ہیں اسی زبان کے ذریعے، لیکن اپنے عیوب سے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے عیوب پر نظر کر لی تو دوسروں پر ہمیں تبصرہ کرنے کی، بدگمانی کرنے کی، ان کی غیبت چغلی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ زبان کی حفاظت بہرحال ہر حال میں ضروری ہے۔ اس کی حفاظت دین کی حفاظت ہے، اعمال کی حفاظت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔